أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کی. جس میں سے پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح سے ہم نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے ورگلایا، پھسلایا جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اپنے جی کو تھامنے سے ورگلایا، اور اس عورت نے دروازے بند کر دی اور کہا کہ آ جاؤ، جلدی کرو. تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کی پناہ، یہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا، مجھے اچھی طرح رکھا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اور یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے. اس میں جو پہلی آیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کو بتلایا جا رہا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی طرف سے جو کچھ بھی تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کیا، آزمائش سے گزرے، یہاں تک کہ گزرتے گزرتے اپنی عمر کے ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئے جس کو جوانی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس وقت ہم نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا. اس بات کو بیان کرنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کامیاب ہوئے آگے چل کر، جو عزت ملی آپ کو، جو وزارت ملی آپ کو، گویا کہ وہ سب ان تکلیفوں کے اوپر صبر کرنے کا بدلہ تھا. بعض حضرات نے یہ کہا کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، وہ نیک اعمال کے بدلے میں عطا فرمائی. تو کچھ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر نبوت بدلے میں ملی ہے تو آگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم اسی طرح سے اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں.
اس کا مطلب ہوا کہ جو بھی صبر کرے گا، اللہ کی آزمائش کے اوپر برداشت کرے گا، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے گا، تو اللہ اس کو منصب رسالت سے نوازیں گے۔ اور ان کا کہنا یہ اس آیت سے دلیل پکڑی کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف کے صبر کے اوپر ہم نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ اس کا تو حاصل یہ ہوا کہ جو نیکیاں کرے گا جیسے یوسف علیہ السلام نے کی، اللہ تعالیٰ اس منصب عظیم سے فائز المرام کرے گا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتی ہے۔ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ نبوت کے اندر سلیکشن ہوتا ہے، الیکشن نہیں ہوتا۔ آدمی اللہ کا ولی محنت کر کے بن سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے مجاہدہ ریاضت کر کے، لیکن نبی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ عالم حیث یجعل رسالت، اللہ خوب جانتے ہیں کہ رسالت کہاں رکھنے کی۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام پہلے نبی اور رسول کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے جب اس عمر کو پہنچے تو نبوت عطا فرمائی۔ وہ تو اللہ کے ایک مطیع اور فرما بردار بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ جس وقت وہ کنویں میں ڈالے گئے اس وقت سے نبوت سے ان کو سرفراز کر دیا گیا، لیکن رسول نہیں تھے۔ اس وقت جب اس عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت سے نوازا۔ اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں کنویں کے وقت سے ہی دے دی گئی تھی۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی جوانی کے آخری مرحلے پر پہنچ گئے، تو یہ اشد کا لفظ کس کے اوپر بولا جا رہا ہے؟ وہ کون سی عمر ہے؟ جب آدمی جوانی کے بالکل آخری مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اشد کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے کہ ابو عبیدہ کا کہنا ہے۔ یعنی آدمی کے ڈھلنے سے پہلے پہلے کا وقت، جب 40 کا ہو جاتا ہے تو ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو 40 سے پہلے کا وقت۔ اس بارے مختلف روایتیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ 33 ایئرس بتاتے ہیں، 33 سال کی، اور مفسر ضحاک 20 سال 20 بتلاتے ہیں، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ 40 سال بتلاتے ہیں۔ امام غازی نے یہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ابن جریج نے نقل کی کہ اشد کا لفظ زیادہ تر 33 ایئرس کے لیے زیادہ مناسب لگ رہا ہے، اور انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی اور یہ کہا کہ ڈاکٹری کے جو قوانین ہے، طب کے جو قوانین ہے، اس کے ساتھ یہ زیادہ میچ کھاتا ہے، کیونکہ اطباء کا کہنا یہ ہے کہ انسان جب شروع میں آتا ہے دنیا میں تو بہت کمزور ہوتا ہے، پھر دھیرے 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 وہ بڑھتا جاتا ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے، یہاں تک کہ کمال کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر کمال میں پہنچنے کے بعد اب اس کا رجوع شروع ہوتا ہے اور دن بدن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل ہلکا پھلکا رہ جاتا ہے۔ جیسے چاند کو دیکھا ہوگا، چاند جب نکلتا ہے تو بالکل باریک، ڈھونڈتے بھی نہیں نظر آتا، دوسرے دن تھوڑا ہلکا دکھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، اور 14 جب ہو جاتے ہیں، 14 دن تو بالکل بدر کامل ہو جاتا ہے۔
جب بدر کامل ہوتا ہے تو پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل عدم کی طرح ہو جاتا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب یاد رکھیں کہ چاند کا دورہ 28 دن اور کچھ گھنٹے میں پورا ہوتا ہے۔ تو چاند کا دورہ 4 قسم کا ہے اور ہر قسم میں ایک ایک ہفتہ لگتا ہے، 7 دن، تو 7 چوک 28 ہو گئے۔ تو انسان کے بدن کے اندر بھی 7 ایئرز کا اس طرح کا دورہ ہے، یا یوں کہیے کہ احوال ہے، 7 سال کے حالات ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بالکل ضعیف مخلوق ہوتا ہے، بالکل کمزور۔ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ طاقت آتی ہے اس میں، اور دوسرے 7ویں یعنی 8ویں سال میں جب داخل ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ فہم، سمجھ، کچھ قوت آتی ہے، یہاں تک کہ ترقی کرتا جاتا ہے 14 سال کا ہو جاتا ہے، پھر 15 میں ڈالتا ہے اپنا قدم، 30 ہفتے کے اندر وہاں اس کی عقل کامل ہوتی ہے، مکلف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، مال تو زکوٰۃ دو۔ اس کی شہوت بھی حرکت کرنے لگتی ہے دھیرے دھیرے، یہاں تک کہ جب وہ 21 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ تیسرا جو ہفتہ ہے 7 سال والا وہ ختم ہوتا ہے، اور جیسے ہی تیسرا ختم ہوا 22ویں سال کی عمر میں جاتا ہے، یہ اس کا آخری بڑھنے کا، طاقت میں آنے کا یہ آخری اس کا ہفتہ ہوتا ہے۔ جب اس کا 28 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اب بڑھنے کی اور پروان چڑھنے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اب انسان یہاں پہ رک جاتا ہے۔ یہ ایسی ایج ہے کہ اس کے اندر آدمی کچھ مدت تک ویسا ہی رہتا ہے، اس کو کہتے اشدہ، انتہا۔ جب یہ ختم ہوتا ہے 35 ایئرس کا ہو جاتا ہے، اب یہ جو 35 کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ مختلف درجے کا ہے، کسی کو اضافہ ہوتا ہے، کسی کو کمی ہوتی ہے، اور یہ جو ہفتہ ہے 35 والا یہ بھی شدت اور کمال کا ہے، 29 سے شروع ہو جاتا ہے تو 33 تک رہتا ہے، اور کبھی کبھی 35 تک بھی رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے اندر اس طرح کی حالتیں رکھی ہے۔ علامہ آلوسی تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اشدہ کا مطلب ہے 18 سال سے لے کر 30 سال تک، اور مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ انسان کا جسم اور اس کی طاقت شدت کی انتہا کو پہنچتی ہے، اس کی عقل اور تمیز مستحکم ہوتی ہے، اور وہ کب؟ وہ سن وقوف ہوتا ہے 30 کے بعد، 30 سے لے کر 40 تک کے بیچ میں بس سیم چلتا رہتا ہے۔ اور عقلاء نے یہ لکھا تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسان کی عمروں کے 4 مرتبے ہیں، جب وہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ 30 تک پہنچ جاتا ہے، یہ نشو کا زمانہ ہے، بڑھنے کا، پروان چڑھنے کا، ایکسپٹ کرنے کا زمانہ۔ لیکن جیسے ہی 31 شروع ہوتا ہے تو 40 تک شباب کا زمانہ رہتا ہے، جوانی، اور 40 کے بعد سے لے کر تیسرا دور شروع ہوتا ہے 60 تک، اس کو کہولت کہتے ہیں، ادھیر عمر کہتے ہیں، اور 60 کے بعد سے لے کر 120 تک شیخوخت کا زمانہ ہے، بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام 33 کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکم اور علم سے نوازا،
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ دیکھو قرآن مجید میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس میں وستوا کا لفظ بڑھا دیا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو پہلی وحی کی گئی تھی وہ 18 سال کی عمر میں، جو جوانی کی ابتدا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی کی گئی وہ 40 سال کی عمر ہے اور وہ جوانی کی انتہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ابتدا کو بتلانا تھا تو اس کو اشدہ ہی لائے، وستوا نہیں لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جوانی کا آخری دور بتلانا تھا کہ اس وقت ان کو نبوت ملی تو وہاں وستوا کا لفظ بتلا دیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا۔ اب یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ یہ حکمت سے، حکم سے کیا مراد ہے اور علم سے کیا مراد ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعی طور پر 3 اقوال نقل کیے، اور بھی مفسرین نے لکھے لیکن ان میں آ جاتے ہیں سب۔ تو رازی نے لکھا کہ حکم سے مراد حکمت ہے۔ حکم اور حکمت دونوں ان کی اصل یہ ہے کہ نفس کو خواہشات سے روکنا اور ہر ایسے کام سے اس کو باز رکھنا جو انسان کے لیے باعث عیب ہو، باعث عیب ہو۔ حکمت آدمی کی جو ہوتی ہے نا، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا نام حکمت ہے، ہر چیز کو۔ اب ظاہری بات ہے دوسرے کی بیوی کو آدمی نظر مار رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس سے آدمی برا سمجھا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں، اس کی نظریں پاک نہیں ہیں۔ تو نفس کو اس کی خواہشات سے منع کرنا، روکنا، قابو میں رکھنا، تو اس سے مراد حکمت عملی ہے، عمل کے اندر آدمی ایسا رہے۔ اور علم سے مراد حکمت نظری۔ حکمت ایک تو حکمت عملی ہوتی ہے، ایک حکمت نظری ہوتی ہے۔ عامتاً ہوتا ہے کہ پہلے آدمی علم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ پہلے حکمت ہے پھر علم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر حکمت عملی کو، جس کا تعلق کرنے کے ساتھ ہے، حکمت عملی کو مقدم کیا حکمت نظری پر، جس کا تعلق بلیوز کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، جو اندر کی مایا ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اصحاب ریاضات ہیں، ریاضت کرنے والے، محنت و مشقت کرنے والے، وہ لوگ پہلے حکمت عملی میں مشغول ہوتے ہیں پہلے، اور یہاں سے ترقی کرتے کرتے حکمت نظری تک پہنچ جاتے ترقی کر کے۔ یہ تو اصحاب ریاضات کا کام ہے، لیکن اصحاب افکار، یا یوں کہے کہ روحانی نظر والے لوگ، وہ پہلے حکمت نظری کو دیکھتے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں سے حکمت عملی کی طرف اترتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ پہلا تھا، اس لیے کہ انہوں نے پہلے ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، مصیبتوں پر صبر کیا، آزمائش کے اندر رکے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مکاشفات کے دروازے کھول دیے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ طریقہ یوسف طریقت السالک مجذوب ہے، ایک ہوتا ہے سالک مجذوب اور ایک ہوتا ہے مجذوب سالک۔
دو الگ الگ ہیں۔ سالک مجذوب جو ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مجاہدہ، ریاضت، سلوک کے اندر اس طرح، بعد میں جذب ہوا۔ ہاں، اور ایک ہوتا ہے کہ پہلے ہی اللہ نے کھینچ لیا اور بعد میں بندہ عمل کے اندر چلتا ہوا ریاضت کرنے لگا، محنت کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے حکم کو بیان کیا، بعد میں علم کو بیان کیا۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ حکم سے مراد نبوت ہے، اس لیے کہ نبی مخلوق کے اوپر حاکم ہوتا ہے، نبی کا حکم چلتا ہے، اور علم سے مراد علم دین ہے۔ تیسرا قول یہ ہے، ہم نے یوسف علیہ السلام جب وہ اپنی جوانی کو، بھرپور جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم دیا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ حکم سے مراد انسان کے نفس کا مطمئنہ ہو جانا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان میں جو نفس ہے نا، اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ بالسوء، ایک نفس لوامہ، اور ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کا مطلب ہے کہ ہر وقت گناہ کا حکم دے، ہر وقت برائی کی طرف جاوے آدمی، تو کہ اس کا نفس نفس امارہ ہے۔ اور ایک ایسا نفس ہے کہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے لیکن اندر بہت زیادہ کڑتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اندر سے ملامت ہوتی ہے۔ لوم کے معنی ملامت کرنا، برا بھلا اندر سے کہتا ہے غلط کیا تو نے۔ اور تیسرا مطمئنہ، کہ بس اطمینان ہو گیا، ایسا مطمئنہ کہ نفس امارہ پر بھی اس کی حکومت چلتی ہے، اس کے اوپر وہ غالب رہتا ہے۔ نفس امارہ بالسوء تو برا ہے، البتہ نفس لوامہ بھی کوئی خراب نہیں ہے۔ غلطی ہو کر آدمی کو احساس ہو اور اپنے آپ کو ملامت کرے، یہ تو اچھی چیز ہے۔ ایسا کرتے کرتے آدمی مطمئنہ تک پہنچ سکتا ہے۔ مطمئنہ تو ہے ہی اچھا، کیونکہ اچھی جان ہوتی ہے، قیامت جب اس کی قیامت آتی ہے، یعنی موت آتی ہے، تو اس کو یہی کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو امام فخر الدین رازی کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کا جو نفس بنایا ہے، اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ معارف کلیہ اور انوار عقلیہ کو لے سکتا ہے۔ ہاں، ارواح بشریہ، انسان کی جو روحیں ہیں، ان کا جوہر الگ الگ ہے۔ بعض بہت ذکی ہوتے ہیں، بعض بہت ہی کن ذہن ہوتے ہیں، بعض بہت ہی زیادہ شریف روشن ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض عالم روحانیات کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں، بعض جسمانیات کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو اقسام، جو قسمیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ کوئی بہت سخت ہے، کوئی بہت ضعیف ہے، کوئی اکمل ہے تو کوئی انقص ہے۔ تو انسان کا نفس اگر ایسا جوہر ہے جو روشن بھی ہو، شریف بھی ہو، اور عقلی روشنی کو قبول کرنے میں بہت اچھی ایبیلٹی رکھتا ہو، اور الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی چیزوں کو لے سکتا ہو، تو یہ نفس ایسا ہے کہ بچپن میں اس سے کچھ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، جب یہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر نفس ایسا ہے کہ صرف جسمانی اعتبار سے ہی بہت مضبوط ہے، تو اس کے اندر بچپن کی حالت میں رطوبتیں بہت غالب ہوتی ہیں۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے اور حرارت غریزیہ اندر جو پیدا ہوتی ہے، وہ مادہ بدن کے اوپر جب غالب آتا ہے تو آدمی کی رطوبتیں پک جاتی ہیں۔ ہاں، اب یہ بدن کے جو آلات ہے اس کو نفس سے استعمال کرتا ہے، ادھر ادھر غلط غلط کاموں کے اندر لے جاتا ہے۔ تو ولما بلغ اشدہ کے اندر
بتایا گیا کہ ان کے جو آلات تھے، بدنی آلات، وہ معتدل تھے، وہاں تک پہنچ گئے۔ اب آگے فرماتے ہیں آتینا حکم و علما، ہم نے ان کو قوت عملی بھی دی اور قوت نظری بھی دی۔ یہ دونوں قوتیں ہم نے دی، یہ دونوں طاقتی سے آدمی آگے چلتا ہے۔ خیر، تفسیر روح البیان کے اندر یہ ہے کہ حکمت عملی اور حکمت نظری اللہ تعالیٰ نے دونوں ان کو عطا فرمائی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من احسن عبادت ربہ فی شبیبتہ آتاہ اللہ الحکمت فی اقتحالہ، جو آدمی اپنے رب کی عبادت جوانی میں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں اسے حکمت عطا فرمائیں گے۔ میں نے اپنے حضرت الاستاد مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک بات سنی کہ جب بچہ بڑا ذکی ذہین ہوتا ہے تو بچپن میں اس کی ذہانت اور ذکاوت بشکل شرارت نظر آتی ہے، اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو بشکل ظرافت ظاہر ہوتی ہے۔ جو بڈھا بہت زیادہ ظریف ہو، ہنس مکھا ہو اور لوگوں کو ہنساتا رہتا ہو، سمجھو کہ بہت ہوشیار رہا ہوگا اپنے زمانے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی انتہا کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمائی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی اللہ کا موتی اور فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکمت کے سرچشمے کھول دیتا ہے۔ اور دوسری اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ کا عطیہ مل کے رہتا ہے، اگرچہ لمبا زمانہ گزر گیا ہو، جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ چیز اس کو مل کر رہتی ہے۔ بس جو حق کا طالب ہوتا ہے اس کو اللہ کے احسان کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ مل کے رہے گا۔ جنہوں نے غلط کیا ہے وہ غلط ان کے سامنے آ کے رہے گا، اگر آپ نے صحیح کیا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اسی لیے تو حدیث شریف کے اندر حضور نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظارہم فرج اللہ، میری امت کے اعمال میں افضل عمل یہ ہے کہ بندہ انتظار کرے اللہ کی کشادگی کا، اللہ کشادگی لاوے۔ یہ بہت بڑا کام ہے بھائی، انتظار کرنا آدمی کی برداشت سے باہر ہے۔ ہاں، انتظار بھائی ہر آدمی چاہتا ہے کہ جلدی نتیجہ مرتب ہو، جلدی سے کام بن جاوے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے۔ شیخ نصر فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا، اللہ کے حکم کو سمجھا، اللہ کے منع کرنے کی باتوں کو سمجھا اور اس کے ساتھ ادب کی شرط کے ساتھ سیدھے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی، خواب کی تعبیر بتلانے کا سلیقہ عطا فرمایا اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے کا علم عطا فرمایا۔ ابھی آگے چل کے بات آ رہی ہے کہ زلیخا ورگلاتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ بعض اکابر یہ فرماتے ہیں کہ کمال علمی افضل ہے کمال عملی سے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ بہت سارا اعتراض کرتے ہیں علماء کے اوپر کہ علم ہے لیکن یہ نہیں ہے، یہ عالم ویسا ہے، ایسا ہے۔ تو بعض اکابر نے کہا کہ کمال علمی کمال عملی سے افضل ہے۔ یہ تو روایت میں آتا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ اور ایک عالم شیطان کے اوپر 1000 عابد سے افضل ہے۔ ظاہر فقیہ جو ہوتا ہے وہ علم نظری کے اندر لگا ہوا ہے، اور عابد ہے وہ عمل کے اندر، حکمت عملی کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو کہا کہ شیطان کے لیے 1000 عابد کے مقابلے میں ایک فقیہ کو اور ایک عالم دین کو ورگلانا بھاری ہوتا ہے۔ اس سے بعض اکابر فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں علمی کمال کو افضل قرار دیا عملی کمال سے، وہیں پر
اگر علم والا تقصیر کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، والتقصیر من جہت العلم اشد من التقصیر من جہت العمل، ہاں عمل کی جہت سے اگر کوتاہی ہے، اس کے مقابلے میں علم کی جہت سے کوتاہی وہ بڑی سمجھی جائے گی. بھائی ایک عالم غلط کرے گا یہ تو بہت بھاری کہلائے گا، اس لیے کہ حسن عقیدت اور صفائے اعمال یہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اور بہت سے لوگوں کو علم ہی سے شرافت بخشی. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی چیز کے اضافے کی دعا کا حکم نہیں دیا، اگر دیا تو کیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی جی آپ یہ دعا کیجئے کہ میرے رب تو علم کے لحاظ سے مجھے بڑھا دے. حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس کی بنیاد بھی علم اسماء ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی آپ کو فہم کی وجہ سے اور منطق طیر پرندوں کی بولی جاننے کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکالا گیا اور عزت بادشاہ نے جو عطا کی اور بادشاہ نے آپ کو ایک وزیر خزانہ بنایا، اس کی بنیاد علم تعبیر رویا ہے، خواب کی تعبیر کا علم. تو عالم جب علم توحید رکھے گا تو کیسے جہنم سے نجات نہیں پا سکتا، ضرور نجات پائے گا. خیر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو. علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ جو لوگ فطرت کی رہنمائی یا نیک لوگوں کی تقلید اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نوائب یعنی حالات اور حوادث پر صابر رہتے ہیں اور صابر رہ کر عمدہ اخلاق اور نیک چال چلن اختیار کرتے ہیں، حق تعالیٰ ان پر ایسے ہی انعام فرماتا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو شریعت پر عمل کرنے کی بدولت ان کے علم اور حکمت میں روزانہ ترقی فرماتے رہے، اور آخر میں یہ بتلانا ہے کہ جو کچھ آگے قصے میں بعض امور کی تہمت آپ کی نسبت آوے گی وہ سب غلط ہوگا، کیونکہ صاحب حکمت تھے. پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. دیکھو وہ قصہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام بھی عجیب ہے. زلیخا جو ورگلا رہی ہے اس قصے کو بھی بیان کرنا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو یوسف کو حکمت عطا فرمائی تھی، علم عطا فرمایا تھا. آج حکمت نہ ہونے کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی کام بگڑے ہوئے، چاہے تبلیغ کے ہو، چاہے مدارس کے ہو، چاہے کہیں بھی ہو، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یا تو حکمت کی کمی ہے، یا حکمت کا فقدان ہے، یا علم کا فقدان ہے. اگر حکمت بھی ہو اور علم بھی ہو تو پھر اس طرح کے حالات کیوں آ سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو زلیخا نے بلایا اور آپ نے جواب دیا تھا، یہ اسی حکمت ہی سے ناشی ہے. اور مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں لکھا کہ علم نافع وہی ہے جو کہ عمل کے ساتھ ہو، اور ان امور کا صدور حکمت کے خلاف ہے جو آگے چل کے آ رہی ہے. خیر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے ہر وہ آدمی جو اپنے عمل کے اندر احسان کا معاملہ کرے گا، یعنی اللہ کو حاضر رکھ کر اللہ کو دیکھتے ہوئے کرے گا، تو پھر اللہ بھی نوازے گا، ان کو بھی نوازے گا. یہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے. علامہ حقی نے لکھا کہ بعض اکابر نے یہ کہا کہ نجزی المحسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے طلب میں، ارادہ کرنے میں، مجاہدہ کرنے میں، ریاضت کرنے میں اپنے نفس کے ساتھ معاملہ درست کرتے ہیں، اپنے نفس کو اہل احسان کے زمرے میں داخل کرتے ہیں تو اللہ بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. ہاں جو اللہ تعالیٰ بعد کیا واللہ یحب المحسنین بھی آیا ہے یہاں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہے، بعض موقع پر واللہ یحب المحسنین. اور جب اللہ محبت کرے گا بندے سے تو کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت کی سعادت مل جائے گی. جیسے کہ حدیث میں ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل بھی ان سے محبت کرتے ہیں، پھر آواز دی جاتی ہے آسمان والوں میں کہ اللہ تعالیٰ فلانے سے محبت کرتے تم بھی کرو، آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس آدمی کی مقبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جگہ کا ہونا، محبت کا ملنا، یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہی اپنے فضل سے محبت عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مقبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نوازا۔ ولما بلغ شدہ، یہ لما عربی زبان کے اندر شرط کے لیے آیا ہے، اور اس کے آتیناہ حکم و علما یہ بطور جزا کے ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جیسے کہ قاضی بیضاوی کے حوالے سے تفسیر مظہری میں لکھا کہ اس میں تنبیہ ہے علی انہ تعالی انما آتاہ ذلک جزاء علی احسانہ فی عملہ و اتقائہ فی عنفوان امرہ۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ چیزیں اس لیے عطا فرمائی کہ وہ اپنے عمل کے اندر احسان کرتے تھے۔ احسان کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ جیسے کہ حدیث جبریل کے اندر اس کی تشریح آئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی جوانی کے شروع کے اندر بھی ہر قسم کی برائی سے بچتے رہے، جیسے آخر میں بھی بچے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس سے اس عورت نے پھسلایا، ورغلایا، جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے۔ عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جس کے گھر میں ہے وہی کھینچ رہی ہے اور وہی اپنی طرف لے جانا چاہتی ہے، تو کیا ہوگا؟ یعنی دوائی اتنے مضبوط ہے، برائی کی طرف لے جانے والی جو دوائی ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور آگے دروازے بھی بند کر دیے۔ وغلقت الابواب، یہ اشاروں سے کافی نہیں ہوا تو کہا کہ وقالت حیت لک، چلو آ جاؤ جلدی کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ ایک کمرے کے اندر ایک بھرپور جوانی والا مرد ہو اور حسینہ جمیلہ خوبصورت عورت ہو، اور وہ دروازے گھر کے بند ہو اور عورت خود اپروچ کرے اور کہے کہ چلو، تو کیا ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے ہیں وہی ان پر مفتون ہو گئی، وہی ان کی عاشق ہو گئی، اور ان سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے پھسلانے لگی، گھر کے سارے دروازے بند کیے، کہنے لگی کہ جلدی آ جاؤ، میں تمہیں سے تو کہتی ہوں، ہے طلق، میں تمہیں سے کہتی ہوں کہ تم آ جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں یہ عورت عزیز مصر کی بیوی تھی۔ بعض بلکہ اکثر تفسیروں میں لکھا ہے کہ مرد کے اندر کمزوری تھی، مرد عاجز تھا، جو مردانگی کے حقوق ادا کرنے ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں، لیکن اس جگہ قرآن کریم نے زوج عزیز یعنی عزیز مصر کی بیوی یا زلیخا یا راعیل کوئی نام نہیں بتلایا، بلکہ لمبا چوڑا جملہ استعمال فرمایا، التی هو فی بیتہا، وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اتنا لمبا چوڑا استعمال کیا جملہ۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ گناہ سے بچنے کی مشکلات میں اس بات نے اور بھی اضافہ کر دیا کہ وہ اسی عورت کے گھر میں انہوں نے پناہ دی تھی، اور اس کے کہنے کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ تو کیا ہوا؟ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، یہ گھر کا مالک وہ میرا مالک ہے،
اس نے میرا ٹھکانہ بڑھیا کیا ہے، اور جو اس طرح کرے گا وہ ظالم ہے، اور ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ظلم کرنے والے یاد رکھے، چاہے جس درجے کا ظلم ہوگا، اس ظلم کی سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کسی بھی طرح پکڑ سکتا ہے۔ خیر، یہاں سے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اس مضمون کو آئندہ کل پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے، اور قرآن مجید کے ساتھ موت تک وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان